نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو اس دنیا میں بھیجے گئے فردن فردن سارے ہی انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی خاتم النبیین رحمۃ للعالمین امام المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پوچھا، من اصبح منکم اليوم صائمہ، آج تم میں سے روزدار کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں۔ پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، من تبع منکم اليوم جنازۃ، آج تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پوچھا، من اطعم منکم اليوم مسکینہ، آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، من عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، اگر یہ چار خصلتیں، اگر یہ چار خوبیاں کسی انسان میں جمع ہو جائیں تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس حدیث سے بنیادی طور پر دو باتیں ہم کو معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت۔ یقیناً ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے صحابہ میں ایک منفرد مقام حاصل تھا۔ آپ کی شخصیت حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ایک جامع ترین شخصیت تھی۔ جہاں آپ اللہ کا حق ادا کرنے والے تھے، وہیں آپ بندوں کا حق ادا کرنے والے بھی تھے، نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے۔ اس باب میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جس کسی نے اللہ کے راہ میں کسی چیز کے جوڑے خرچ کیے، اس کو جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ جو نمازی ہوگا اسے باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، جو مجاہد ہوگا اسے باب الجہاد سے پکارا جائے گا،
جو روزدار ہوگا اس کو باب الریان سے پکارا جائے گا، جو صدقہ اور خیرات کرنے والا ہوگا اس کو باب الصدقہ سے پکارا جائے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، پوچھا اللہ کے رسول کوئی ایسا بھی ہے جسے جنت کے سارے دروازوں سے پکارا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم وارجو ان تکون منہم۔ آپ نے فرمایا ہاں، مجھے امید ہے کہ تم انہی لوگوں میں سے ہو جن کو قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ ایک تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام معلوم ہوا، ان کی فضیلت واضح ہوئی، اور ساتھ ہی ان 4 اعمال کی فضیلت بھی واضح ہوئی۔ اگر کوئی مسلمان ان 4 اعمال کو، ان 4 خوبیوں کو اپنے اندر جمع کر لیں، بلکہ معجم الکبیر کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان ایک ہی دن میں، کسی ایک ہی دن میں یہ 4 کام کر لے وہ جنت میں جائے گا۔ شارحین نے حدیث نے لکھا کہ وہ بلا حساب و کتاب کی جنت میں جائے گا۔ وہ 4 اعمال کون سے ہیں؟ پہلا عمل ہے من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے روزدار کون ہے؟ روزہ، صوم۔ یقیناً صوم ایک محتم بشان عبادت ہے۔ کتاب اور سنت میں صوم کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا ہر نیک عمل 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ آگے بڑھ کر کے اللہ جس کے لیے چاہتا ہے 700 گنا سے بڑھا چڑھا کر کے ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا الصوم، لیکن روزہ اس سے مستثنا ہے۔ بندہ صوم میرے لیے رکھتا ہے، روزہ میرے لیے رکھتا ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ نے صوم کا بدلہ مقرر نہیں کیا ہے، اس کا ثواب اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے۔ اللہ روز قیامت جو صوم کا اہتمام کرتے ہیں، روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، بے حد و ثواب ان کو اجر و ثواب سے نوازنے والا ہے۔ دوسرا عمل من تبع منکم اليوم جنازۃ، آج تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم 5، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 5 حق بنتے ہیں۔ اس میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتباع الجنائز، جنازے میں شرکت کرنا یہ مسلمان کا حق ہے۔ اگر آپ کسی کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں در حقیقت یہ احسان نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے بھائی کا حق ہے۔ یہ اتباع الجنائز، جنازے میں شرکت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی فضیلت بھی بیان کی، فرمایا من شہد الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قیرات، جو کوئی کسی جنازے میں شرکت کرے پھر نماز بھی پڑھے اس کے لیے 1 قیرات۔ من شہیدہا حتی تدفن، جو دفن تک جنازے کے ساتھ رہے اس کے لیے 2 قیرات ہے۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول قیرات، 2 قیرات سے مراد کیا ہے؟ قیراتان سے مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجبلین العظیمین، 2 بڑے پہاڑوں کے برابر اللہ اسے اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ گرچہ عمل معمولی ہے لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ تیسرا عمل فرمایا من اطعم منکم اليوم مسکینہ، آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ یقیناً لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ دیکھیے بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت، بد کردار عورت، ایک پیاسے کتے کو اس نے پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی اس نیکی کی قدر کی، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ یقیناً اس انسان کا کیا حال ہوگا، اس مومن بندے کو اللہ کس قدر اجر و ثواب سے نوازیں گے جو کسی انسان کی بھوک کو دور کرتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ جب ایک پیاسے کتے کو پانی پلا کر کے ایک فاحشہ اللہ کی مغفرت کی حقدار بن گئی، اگر کوئی کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے
کسی پیاسے کے لیے پانی کا بندوبست کر دے، اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ ایک مسلمان کو چاہیے کہ یہ کام صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کرے، ریا نمود کے لیے نہیں ہے، دکھاوے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے جنتیوں کا وصف یہ بتایا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم کو محض اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے بدلہ نہیں چاہتے ہیں، ہم تم سے شکر نہیں چاہتے ہیں، یہ عمل محض اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے۔ یقیناً ہندوستان کے لاک ڈاؤن کے بعد کے جو حالات ہیں کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ انسانوں کا ایک بڑا گروہ ایسا ہے، ہر فیملی میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو بے روزگار ہو چکے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے، ہر خاندان کے مالداروں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، اللہ نے مالداروں کے مال میں سے ایک معلوم حق مقرر کر دیا ہے، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، جو مانگتے ہیں ان کو بھی دیں گے، جو ضرورت مند تو ہیں، محتاج تو ہیں، لیکن خودداری کے باعث کسی کے سامنے دست سوال نہیں پھیلاتے ہیں، ان کو بھی دینا ہے، ان کو بھی نوازنا ہے۔ تو یقیناً مسکین کو کھانا کھلانا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، اللہ نے جنت میں کچھ اسپیشل کمرے تیار کر رکھے ہیں، اندر سے باہر کا مکمل منظر دکھائی دے گا، باہر سے اندر کا مکمل منظر دکھائی دے گا۔ اسپیشل کمرے اللہ نے جنت میں تیار کر رکھے ہیں۔ ایک دیہاتی نے، ایک بدو نے، اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول یہ اسپیشل کمرے اللہ نے کن لوگوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیمن اطاب الکلام، جو نرمی سے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، جس کی زبان میں مٹھاس ہے۔ لیمن اطاب الکلام، جو لوگوں سے عمدہ گفتگو کرتا ہے، سختی سے لوگوں کے ساتھ معاملہ نہیں کرتا ہے۔ نمبر 2، لوگوں کو وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، کھانا کھلاتا ہے۔ جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ نے جنت میں ان کے لیے اسپیشل کمرے تیار کر رکھے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور و معروف حدیث جس میں وہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام اطعموا الطعام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام، سلام کو عام کرو۔ عبداللہ بن سلام راوی ہیں، سلام کو عام کرو، افشوا السلام واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ رات میں جب لوگ سو رہے ہوں کھڑے ہو کر کے صلاۃ کا اہتمام کرو، نماز پڑھو، تہجد پڑھو، تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ آرام سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو معلوم کیا ہوا، یقیناً کھانا کھلانا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جن لوگوں کا نام اعمال دائیں ہاتھ کی بجائے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا سورہ حاقہ میں، فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، یقیناً جن لوگوں کو ان کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، افسوس کرتے ہوئے کہے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اے کاش میری کتاب مجھے نہ دی جاتی، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے پتہ نہ ہوتا کہ حساب کیا چیز ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت میرا کام تمام کر دیتی، مجھے دوبارہ نہ اٹھایا جاتا، میں اس رسوائی کا سامنا نہ کرتا میں۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا انی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا، ہلک انی سلطانیہ، میرا روب دبدبہ سب چکنا چور ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو، طوق پہنا دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں داخل کر دو، پھر ایک ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے اسے جکڑ دو۔ کیوں مجرموں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا؟ اللہ نے فرمایا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ عظیم رب پر ایمان نہیں رکھتا تھا،
ولا يحض على طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں تھا، خود بھی نہیں کھلاتا تھا، اور لوگوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتا بھی نہیں تھا۔ نہ اس نے اللہ کا حق ادا کیا، نہ بندوں کا اس نے حق ادا کیا۔ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، جنتیوں اور جہنمیوں کے مابین مکالمہ ہوگا۔ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم کی وادی میں کیسے پہنچ گئے؟ کیا جواب ہوگا جہنمیوں کا؟ کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم لوگ صلاۃ نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، نہ اللہ کا حق ادا کرتے تھے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ صلاۃ پڑھی جائے، اور بندوں کا حق یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ جہنمی کہیں گے نہ ہم نماز پڑھتے تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، نہ اللہ کا حق ہم سے ادا ہو پاتا تھا، نہ بندوں کا حق ہم سے ادا ہو پاتا تھا۔ تو حقیقت میں کامل مسلمان وہی ہے جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہو، ساتھ ہی ساتھ بندوں کا حق بھی ادا کرتا ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ قیامت کے دن بندے سے سوال کرے گا، کہے گا کہ اے آدم کے بیٹے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں تیری عیادت کیسے کرتا، تو رب العالمین ہے۔ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو یقیناً تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ پھر اللہ ایک دوسرے آدمی کی طرف متوجہ ہوگا، کہے گا کہ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانے کا سوال کیا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا کہ اے رب، میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا، تو رب العالمین ہے، تو کھانے پینے سے بے نیاز ہے، تو سب کو کھلاتا ہے، تو کھانے کا محتاج نہیں ہے، میں تجھے کیسے کھلاتا؟ اللہ فرمائے گا فلاں بندہ میرا بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اسے کھانا کھلایا ہوتا تو یقیناً آج میں تجھے اس کا بدلہ دیتا۔ پھر اللہ فرمائے گا اور ایک بندے سے متوجہ ہو کر کے، اے آدم کے بیٹے، میں پیاسا تھا، میں نے تجھ سے پانی کا مطالبہ کیا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا کہ اے پروردگارا، تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیسے پلاتا، تو ان سب چیزوں سے بے نیاز۔ اللہ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو نے اس کی پیاس نہیں بجھائی، یقیناً اگر تو اس کی پیاس بجھاتا تو یقیناً تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ تو یقیناً مسکینوں کو کھانا کھلانا بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ایمان کی نفی کی ہے، فرمایا وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں، جو خود تو پیٹ بھر کر کے کھائے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ تو تیسرا عمل جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اگر کوئی مسلمان ان نیکیوں کو اپنی زندگی میں جگہ دے، ان نیکیوں کو اپنا لیں، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کریں، لوگوں کو کھانا کھلائے، یقیناً وہ اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لے گا۔ چوتھا عمل جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے من عاد منکم اليوم مریضا۔ آپ سے فرمایا آج تم میں سے کس نے بیمار کی عیادت کی ہے، مریض کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں۔ یقیناً بیمار کی عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان شام کے وقت کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے، اس کی بیمار پرسی کے لیے نکلتا ہے، 70,000 فرشتے اس کے ساتھ نکلتے ہیں۔ اگر وہ شام میں جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ نکلتے ہیں، صبح تک اس کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے
ایک باغ مقرر کر دیا جاتا ہے، ایک گھر اس کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے جنت میں۔ اگر وہ صبح کے وقت کسی بیمار کی عیادت کے لیے نکلتا ہے، 70,000 فرشتے اس کے ساتھ نکلتے ہیں، شام تک اللہ سے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو یقیناً یہ 4 نیکیاں ایسی ہیں، یہ 4 خصلتیں ایسی ہیں، اگر کوئی مسلمان ان 4 خصلتوں کو اپنے اندر جمع کر لے، ایک ہی دن میں کوشش کرنا ہے کہ ہم ان 4 خصلتوں کو کسی ایک دن انجام دیں۔ روزہ بھی رکھیں، جنازے میں شرکت بھی کریں۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آدمی اپنے آپ کو روزوں کا عادی بنا لے، تبھی اسے یہ موقع ملے گا۔ وہ روزہ بھی ہے، کسی جگہ وفات بھی ہو گئی ہے، بیماروں کی تو کمی نہیں ہے معاشرے میں، اور مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ کسی ایک دن اگر مسلمان یہ 4 کام کر لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں جائے گا، نہ صرف یہ کہ جنت میں جائے گا، بلا حساب و کتاب کے انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں توفیق دے کہ ہم ان 4 نیکیوں کا اپنے آپ کو حقدار بنا سکیں۔ اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے، آفات سے، شر سے ہماری حفاظت فرما۔ جو بھی بیمار ہیں، بہت سارے بھائیوں کی طرف سے ریکویسٹ آئی ہے، فلاں بیمار ہیں، فلاں بیمار ہیں، تو جتنے لوگ جن کے نام مجھ تک پہنچے ہیں، جن کے نام ہم تک نہیں آئے ہیں، ہم ان تمام بیماروں کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ان کو شفائے کاملہ، شفائے عاجلہ نصیب فرما، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ اسلام ایمان احسان پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو اسلام ایمان احسان پر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔